بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے طہارت یعنی پاکی کے تعلق سے، جس میں قرآن کی ایک آیت بیان کی گئی تھی اور 2 حدیثیں بھی بیان کی گئی تھیں، اور طہارت کی لغوی اور شرعی تعریف بھی بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ طہارت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے ان پانیوں کی جن سے طہارت یعنی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پانی کی قسمیں اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ تو اب عبارت دیکھیں: المیاہ التی تحصل بها الطہارت۔ میاہ ماؤن کی جمع ہے۔ میں نے قصص النبیین میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ پانی تحصل بہا جن سے حاصل ہوتی ہے، الطہارت تحصل کا فاعل بنے گا، جن سے ہا ضمیر میاہن کی طرف لوٹے گی۔ المیاہ التی تحصل بہا وہ پانی جن سے حاصل ہوتی ہے، الطہارت طہارت یعنی پاکی، یعنی ان پانیوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تحصل الطہارت، اب بتا رہے ہیں کہ کون کون سے پانی سے طہارت حاصل ہوگی۔ تحصل الطہارت بالماء المطلق، طہارت حاصل ہوتی ہے، طہارت یعنی پاکی حاصل ہوتی ہے بالماء المطلق مطلق پانی سے۔ اب مطلق پانی کی تعریف کر رہے ہیں۔ والماء المطلق اور ماء مطلق، هو الماء الذی وہ پانی ہے، بقیہ الذی بقیہ جو باقی رہ گیا ہو، بقیہ یبقى بقان مانے باقی رہنا، ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اس میں ضمیر معاون کی طرف لوٹے گی۔ هو الماء الذی وہ پانی جو باقی رہ گیا ہو، علی اوصاف خلقتہ اپنی خلقت کے اوصاف پر، یعنی اپنی اصلی حیت پر، نیچرلی وہ باقی رہ گیا ہو، یعنی جس طرح زمین سے نکلا ہو یا آسمان سے برسا ہو، اسی طرح وہ باقی رہا ہو، اس میں کوئی ولم تخالطہ نجاست اور اس میں کوئی ناپاکی، نجاست مانے گندگی، کوئی گندگی یا کوئی ناپاکی نہ ملی ہو اس پانی کے اندر۔ ولم یغلب علیہ شیء، میں نے بتایا تھا جب مضارع پر لم داخل ہو جاتا ہے تو مضارع کے آخر کو جزم یعنی سکون دے دیتا ہے۔ ولم یغلب علیہ شیء، یغلب کا فاعل شیء بنے گا، علیہ میں ہی ضمیر لوٹے گی پانی کی طرف۔ ولم یغلب علیہ شیء اور اس پر یعنی پانی پر کوئی چیز غالب نہ آئی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو اور پانی کا رنگ یا بو اس کی یا اس کا مزہ بدل دیا ہو اس چیز نے، تو ایسا نہ ہو۔ وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، اندرج يندرج اندراجن کے معنی ہوتا ہے داخل ہونا، شامل ہونا، اور مائع مطلق میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ کیا داخل ہوتے ہیں؟ یہ 7 قسم کے پانی نیچے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 ماء السماء، سماء کی جمع سماوات مانے آسمان، ماء السماء آسمان کا پانی، مائع مطلق میں آسمان کا پانی داخل ہوتا ہے، یعنی جس پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے وہ مائع مطلق ہے۔ اور مائع مطلق میں کون کون سے پانی آتے ہیں؟ نمبر 1 ماء السماء آسمان کا پانی، نمبر 2 ماء النہر، نہر کی جمع انہار مانے نہر، ماء النہر نہر کا پانی، ماء البئر بئر کی جمع آبار، قصص النبیین میں آپ پڑھ چکے ہیں، ماء البئر کنویں کا پانی۔ نمبر 4 ماء العین، عین کی جمع عیون، چشمے کو کہتے ہیں جو کسی بھی پہاڑی سے یا پتھر سے اچانک میں قدرتی طور پر پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو چشمہ بولتے ہیں۔ ماء العین چشمے کا پانی، ماء البحر بحر کی جمع بحار، بحر بولتے ہیں سمندر کو، ماء البحر سمندر کا پانی، ماء ذاب من الثلج، ماء وہ پانی ذاب یذوب ذوبن کے معنی آتا ہے پگھلنا، یہ واحد ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر ماء پانی کی طرف لوٹے گی۔ ماء ذاب وہ پانی جو پگھل گیا ہو، من الثلج برف سے، یعنی برف کا پگھلا ہوا پانی، اس سے بھی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 7 ماء ذاب من البرد،
وہ پانی جو پگھل گیا ہو من البردی اولے سے، یعنی آسمان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بارش کے موسم میں اولے برستے ہیں، جو اس سے جو پگھلا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 طرح کے پانی ہیں جو مائع مطلق میں شامل ہوتے ہیں، جن سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو بات ہوئی ان پانیوں کے بارے میں جن سے طہارت یعنی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے پانی کی قسمیں اور اس کے احکام کے بارے میں۔